پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مذاکرات کے حوالے سے ایک پیش رفت تو یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تحریری طور پر اپنی ڈیمانڈز دے دیتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد آج یہ بتایا کہ ہم تیار ہیں اپنے مطالبات تحریری طور پر دینے کے لیے. یہ اگرچہ پیش رفت ہے، لیکن دوسری طرف جو ایک بڑی پیش رفت پچھلے ایک ہفتے سے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہوگی، ایک تو یہ کہ وہ ہو نہیں سکی، دوسرا اس پر جو بیانات پی ٹی آئی کی طرف سے آئے ہیں ایاز صادق صاحب اس پر نالان دکھائی دیتے ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ بیانات افسوسناک ہیں اور حکومتی کمیٹی غور کر رہی ہے یا تیار ہے اس پر غور کرنے کے لیے کہ وہ کبھی بھی مذاکرہ سے باہر آ جائے اور یہ عمل ڈسکنٹینیو کر دے. کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کے بیانات جیل سے بیٹھ کے دے رہے ہیں وہ شاید بہت زیادہ پر امید نہیں ہیں ان مذاکرات سے، تبھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور آج ایک نیا پینڈورا باکس کھلا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ گفتگو لیک ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پارٹی کو یا حکومت نے کم از کم یہ بیانیہ بنایا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس یہ کی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ صاحب، خوش آمدید. انہی موضوعات پر صاحب سے بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس کو ہم پیش رفت گردانے بغیر مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے بیرسٹر گوہر صاحب یہ باہر پیغام لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں تحریری طور پر اپنے مطالبات دینے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعوے ہیں حکومت کی طرف سے کہ شاید ہم اس میں کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ تو پھر غلط ثابت ہوئے نا. ثابت تو یہی ہوا کہ آپ کی کمزوری کے باوجود یا آپ کی غیر سنجیدگی کے باوجود کہ آپ ایک ملاقات مذاکراتی کمیٹی کی ارینج نہیں کروا سکے، جو کہ ہمارا قانونی حق بھی ہے. ایک جلسے کے لیے تو 7 بجے صبح جیل کھلتی ہے، مگر ایک اتنی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر مذاکراتی کمیٹی ملنا چاہتی ہے تو آپ نہیں انشور کر سکے. تو یہ یا آپ کی غیر سنجیدگی ہے یا آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس کو انشور نہیں کر سکے. بٹ ان اینی کیس عمران خان صاحب نے اس کے باوجود بھی وہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ سنجیدگی جو ہے یہ اس پہ تشویش ہے کہ یہ مطلب ہے کہ کوشچن مارک ہے کہ کس قسم کی سنجیدگی ہے، یہ ایکسس نہیں ارینج کر سکے. بٹ اس کے باوجود انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ریٹرن میں دے دیں جو مطالبات ہیں. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں سنجیدہ بھی ہے، اور ہم مذاکرات کے اس پروسیس میں امید رکھتے ہیں کہ انصاف ملے گا 26 کے شہداء کو، اسیروں کو، مسنگ پرسنز کو، اور جوڈیشل کمیشن بہر صورت ہر قیمت بنایا جائے گا. آپ نے ایک شیخ صاحب کہا کہ ایک ملاقات ارینج نہیں کروا سکے یا آپ کے خیال میں کروانا ہی نہیں چاہتے، یعنی حکومت اگر ہو سکتا ہے اس نے ابھی تک فیصلہ ہی نہ کیا ہو کہ ان کی ملاقات کرانے کا وقت آ گیا ہے. دیکھیں میں کوئی ایسے I will not jump to the conclusions. دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یا کروا نہیں سکے یا کروانا نہیں چاہتے تھے. بٹ ان دونوں صورتوں میں ہم نے تو کہا بھی تھا کہ اگر آپ ملاقات کروا دیں تو ہم یہ لکھ کے دے دیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بٹ خان صاحب سے گائیڈنس کی ضرورت ہے. بٹ وہ بیچارے نہیں وہ کر سکے، ان کی نہیں چلی، تو خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ کر دیں تو ہمارے لوگ دے دیں گے. امپریشن یہ تھا شیخ صاحب کہ یہی فیصلہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے مل کے کرنا چاہتی ہے کہ ہم اپنے مطالبات تحریری شکل میں دیں یا نہ دیں. یہ مسئلہ چونکہ اب حل ہو گیا اور مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کے بغیر ہی یہ طے بھی ہو گیا ہے، اب ضرورت تو نہیں رہی ملاقات کی. بالکل ضرورت ہے کہ صرف مطالبات لکھ کے دینے سے تو جو ہے وہ چیزیں آگے کی طرف نہیں چلے گی نا. پیش رفت ہوگی، ڈسکشن ہوگی، کیونکہ ہم ان کی طرف سے بھی اس کا جو جواب ہے وہ ریٹن میں ہی چاہتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا، کہ کیونکہ ریٹن لیا گیا ہے تو ہمیں جواب بھی ریٹن میں ہی دیں گے، اور اس حوالے سے کوئی اور پیش رفت ہوگی تو اس پہ خان صاحب کی ہدایت کی ضرورت ہوگی. اینڈ وی آر اسٹل ویٹنگ فار دیٹ میٹنگ. Why not؟ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر ایک ملاقات جو ڈیالہ جیل میں پینڈنگ ہے مذاکراتی کمیٹی کی، اس کے بغیر بھی اب اگلی میٹنگ ہو سکتی ہے یا تب تک نہیں ہو سکتی جب تک دیکھیں ہو جائے گی مطالبات؟ دیکھیں مطالبات لکھ کے دینے کا خان صاحب نے کہہ دیا تو ہم تو اگلی میٹنگ میں ہی دیں گے نا، وہ تو ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی. یہ بتائیے سر کہ یہ بنیادی طور پر حکومت کی طرف سے ذمہ دار کون شخص ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ایاز صادق صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، کہ جنہوں نے اس کو کوارڈینیٹ کرنا تھا اس ملاقات؟ دیکھیں آج ایاز صادق صاحب کے حوالے سے جو ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے میں وہ بھی ذرا کلیئر کر دوں. میں نے اپنے
ویڈیو میسج میں یہ کہا کہ ہم نے بارہا رابطہ کیا اسپیکر صاحب کے آفس سے. اسپیکر از اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, وہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس سارے پروسیس کو ود گورنمنٹ. تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ تو رابطہ کر نہیں سکتے. تو میں نے اپنے ویڈیو میسج میں یہی کہا تھا کہ ہم نے رابطہ سے مراد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مجھے بتایا صاحبزادہ حامد رضا نے کہ he has tried to contact the speaker office multiple times, بٹ وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا. تو وہ میں نے اس پہ پیغام بھی دیا کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو اسپیکر آفس تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, آگے شور تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. وہ گورنمنٹ جس کی پارٹی کی حکومت پنجاب میں ہے اور جیل خانہ جات جو ہے محکمہ وہ ان کے وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے. سو وہ ایک ہی چیز ہے سارے. تو اس میں آج میں نے کہیں دیکھا سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقاص اکرم نے کہہ دیا کہ ہمیں تو کال نہیں آئی ان کی طرف سے. نہیں, میری طرف سے نہیں, جو مذاکراتی ٹیم کے ممبران ہماری طرف سے ہیں ان میں صاحبزادہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی وہ بار بار آبویسلی جو لوگ اس میں انوالو ہیں اس سے زیادہ لوگ ہم اس میں انوالو کرنا بھی نہیں چاہتے. جو لوگ آگے اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں انہیں کو اس کو دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے بتایا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا. دیٹس واٹ آئی سیڈ. مگر وہ میں حج پڑھ رہا تھا کسی ٹی وی پہ, نہیں وہ انہوں نے تو بلکہ بڑا اپنی ناراضی کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بارے میں جو بیانات دیے گئے ہیں افسوسناک ہیں اور میں تو ذمہ داری نہیں ہوں, میں تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں, الٹا مجھ پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس نے بھی کوئی اس قسم کا بیان دیا, مجھے نہیں اندازہ کس نے دیا. ہم نے تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میں نے اپنے ویڈیو میسج میں یہ کہا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا. اوبیسلی گورنمنٹ جواب نہیں دے رہی ہوگی, دیٹس وائی ہی couldn't answer. ورنہ ایاز صادق صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ احترام والی بات ہے, وہ کسٹوڈین ہے, ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم ہر ملبہ ان پہ نہیں ڈالنا چاہتے. وہ تو صرف میسج ادھر سے ادھر ہی کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر. کل صاحبزادہ صاحب تھے ہمارے شو میں, شیخ صاحب, وہ کہتے تھے کہ جی اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت یہ ڈیڈ لاک سچویشن ہے, یہ ڈیڈ لاک ہے. تو ابھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے, یا آج کی تھوڑی سی پیش رفت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈیڈ لاک ختم ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو ڈیڈ لاک اس واسطے سی کہ وہ کہہ رہے سن تسی ریٹن دیو اور ہمارے پاس کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی خان صاحب کی طرف سے, تو وہ انسٹرکشنز تو آ گئی ہیں. تو آئی تھنک دیر شوڈنٹ بی اینی ڈیڈ لاک. اور رانا ثناء اللہ کی جو متنازع سی پریس کانفرنس ہے جس پہ ہم ضرور رسپونڈ کریں گے, ان میں متنازع باتوں کو چھوڑ کے تو مجھے تو نہیں لگا کہ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا. اب ان کی باتوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ, صبح ضرور دیں گے. میں نے کہا کہ اس پہ ذرا صحیح ہے. انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ بانی کے موڈ سے لگتا ہے کہ شاید وہ ریٹرن نہ دیں, تو ان کا خدشہ بھی دور ہو گیا. عمران خان صاحب نے جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ریٹرن نہیں, انہوں نے تو بلکہ رانا صاحب نے تو سر یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ٹویٹ سے لگتا ہے کہ مشکل یہ ہے کہ وہ کوئی سیدھی بات کریں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ مشکل یہ ہے کوئی سیدھی بات کرے. یہ تو اب میرے خیال میں گوئنگ اے لٹل فار. انہوں نے کہا جی ٹویٹ سے آپ نے اندازہ لگا دیا کہ جی مشکل یہ ہے سیدھی بات کریں. آپ نے جس آدمی کو جھوٹے اور جعلی مقدمات میں 500+ ڈیز سے اندر رکھا ہوا ہے, تو آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا بات کریں گے؟ وہ اپنے غصے کا وہ انسان ہے اور بہت بڑی پارٹی کے قائد ہے. If he feels something, he says it. آخری سوال سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چیف الیکشن کمشنر کی مدت مکمل ہونے والی ہے, لیکن اگر تب تک نئے چیف الیکشن کمشنر کا تعین نہیں ہوتا, تقرر نہیں ہوتا, تو تب تک وہ اپنی جو ذمہ داریاں وہ جاری رکھیں گے. تحریک انصاف اس سلسلے میں کوئی جلدی میں دکھائی نہیں دیتی, اس میں پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر اور حکومت کے درمیان. یہ انیشیٹ کیوں نہیں کر رہی ہے پی ٹی آئی اس معاملے کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن اس پہ بات ہو گئی ہے؟ جی اس پہ بات ہو گئی ہے, ہم اس پہ اپنا کام مکمل کر چکے ہیں. جلدی آپ کو ہمارا لائحہ عمل اس پہ سامنے آ جائے گا. اس پہ خان صاحب سے بھی مشاورت ہوگی, یہ سب کچھ ہو گیا, بس ہم جلدی اس کے اوپر. آپ جلد اپنے نام دینے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ایک پروسیس ہے, جیسے انیشیٹ ہوتا ہے گورنمنٹ ہیز ٹو کنسلٹ دی اپوزیشن لیڈر. جی تو ابھی تک تو کنسلٹیشن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شیخ وقاص اکرم صاحب, سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل عمران خان صاحب یہ اندیا پہلے بھی دے چکے تھے, اب انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں اگر
جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ نہیں بنایا جاتا تو مذاکراتی عمل سے ہم باہر آ سکتے ہیں. کچھ ناراضی بھی ہے اس بات پر کہ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ان معاملات پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ نوشین افتخار صاحبہ موجود ہیں, MNA ہیں, نون لیگ کی رہنما ہے. بہت شکریہ نوشین صاحبہ, خوش آمدید. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, PTI کے رہنما ہیں. ایک مسئلہ تو حل ہوا, شاید وہ جو ایک کنٹروورسی چل رہی تھی کہ مطالبات تحریری شکل میں پیش کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کہا ہے کہ تحریری شکل میں مطالبات دینے کی عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے. سنیے سب سے پہلے کیا کہا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے. خان صاحب نے اس بات کا پرمیشن دی ہے. آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں. تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے. جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے تو اس کا تاثر خان صاحب بھی ظاہر کر چکے, ہم بھی کہہ چکے اور سب ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کے لیے نہیں ہے. لیکن دوسرا مسئلہ برقرار ہے اور وہ ہے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی ان کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات. وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی, آج کا دن بھی گزر گیا, ملاقات نہیں ہو سکی ہے. یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ اس کو پیش رفت سمجھنا چاہیے. نوشین افتخار صاحبہ, یہ جو عرفان صدیقی صاحب کا PMLN کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا مطالبہ تھا کہ جی آپ اپنے مطالبات تحریری شکل میں دیجئے, تو اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے تحریری شکل میں دیے جا سکتے ہیں مطالبات. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو ڈیڈ لاک آ گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیں جی, یہ مذاکراتی جو کمیٹی تھی اس میں دونوں سائڈوں سے تجاویز جو ہیں وہ آنی تھی تو یہ معاملات آگے بڑھنے تھے. تو چلیں اچھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ بات دوبارہ اپنی پارٹی کے اراکین کی مانی ہے اور انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ جی آپ اس کو ریٹن فارم میں آپ ٹیبل کریں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ مذاکرات تبھی ہوں گے جب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کسی نہ کسی نتیجے مثبت پہ پہنچنے کے لیے اپنی اپنی کنڈیشنز رکھیں گی. لیکن کنڈیشن پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ کنڈیشن صرف جو ہے بانی PTI کو وہ چھڑانا نہ ہو. اس ملک کے لیے اگر آپ مثبت کام کرنا چاہتے ہیں تو آئیں, بیٹھے, بات کریں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ بڑھے. لیکن اگر ایک ہی ضد آپ کرتے رہیں گے کہ عمران خان صاحب کو ہی چھڑانا مقصد ہے اس پوری جو ہے مذاکراتی کمیٹی کا, تو وہ پاسبل نہیں ہے. ایک جو ہے عمران خان صاحب, ان کو قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے, عدلیہ سے وہ رجوع کریں. اگر عدلیہ مانتی ہے ان کو انصاف مل سکتا ہے تو وہ لیں, حاصل کریں, ان کا حق ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ گورنمنٹ نے ایک سٹیپ بڑھایا اور ان کو یہ موقع ملا, تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی کوئی بھی احمقانہ ایسی حرکت جو ہے وہ یہ مذاکرات کو جو ہے پھر سے یہ جو ہے ڈیریل بھی کر سکتی ہے اور اس پر ڈیڈ لاک بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو پارٹی کے ان کے ہیں ممبران, میرا خیال ہے وہ بھی تھک چکے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مل کے بیٹھیں اور وہ بات کریں, کوئی مثبت کوئی نتائج کی طرف جو ہے وہ موو آن کرنا بڑا ضروری ہے. صحیح ہے, بالکل. اس میں احمد اویس صاحب, فواد چودھری صاحب کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو یقین ہے کہ حکومتی پارٹی مذاکرات کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اور حیثیت سے محروم ہے, لیکن بیرسٹر گوہر اور دیگر قائم مقام لیڈرشپ کی خواہش پر وہ مذاکرات سے علیحدہ نہیں ہوئے. یعنی عمران خان تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, لیکن بیرسٹر گوہر نے اور دیگر لوگوں نے انہیں کنونس کیا ہے کہ مذاکرات جاری رکھے جائیں. کیا فواد چودھری آپ کے خیال میں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, فواد چودھری پارٹی لائن تو نہیں ہے, آبویسلی جو وہ کہہ رہے ہیں کوئی پارٹی لائن والی بات نہیں ہے. اب جب پارٹی لائن کی بات نہیں ہے تو پھر جو ان کے دل آ رہے کہہ رہے ہیں اس سے ان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر حالات بہتر ہوتے ہیں, کہ دونوں فریقین کے درمیان جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی بات چیت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ قطع نظر اس سے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اس لیے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ابھی محترمہ نے بات کی, لیکن دوسری طرف میرے خیال میں ان کو فیکٹس موجود. جی کہیے. ایک بات سن لیجئے, ابھی ان کی بات کا میں جواب دو مختصر ہی دوں گا. بالکل, انہوں نے فرمایا کہ جی عمران خان کے اوپر جو اب فیصلے ہو چکے ہیں, جو سزائیں ہو چکی ہیں, وہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں. تو میں ان کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں گا کہ عمران خان کے اوپر اس وقت کوئی سزا نہیں ہے, وہ کانوکٹ نہیں ہے. جتنے کیسز میں ان کو اجلت میں 3 کیسز میں سزا سنائی تھی بڑی لمبی چوڑی, وہ تمام جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بری ہو گئے.
اب اس وقت جو ہے وہ صرف انڈر ٹرائل پریزنر کے طور پہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور کہ فلاں ایف آئی آر میں بھی ان کو شامل کر لیا، فلاں ایف آئی آر میں بھی شامل کر لیا. تو یہ کیفیت صرف حکومت کی ہے، یہ حکومت نے ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس میں عدالتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آج اگر ان کی نیت ہو کہ یہ معاملے کو ریزالو کرنا ہے تو وہ آج اپنے وہ پروسیکیوشن اپنا سٹیپ جو ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے اور وہ باہر آ سکتے ہیں. اب دوسرا سوال آپ بتائیے، آپ پوچھ رہے تھے کچھ. میں دوسرا سوال آپ کی طرف آنے سے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں اسی کا جواب پہلے نوشین صاحبہ سے لے لوں. نوشین صاحبہ، کون سا کیس ہے جس کو آپ ریفر کر رہی ہیں کہ اس میں عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں؟ کس کیس میں وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں؟ احمد اویس صاحب کا یہ سوال ہے. احمد صاحب کو میرے سے زیادہ پتا ہے. 9 مئی کا کیس کوئی چھوٹا کیس تو نہیں ہے جو وہ بھگت رہے ہیں. کوئی پیٹرول بم پھینکے ہوئے ہیں، کوئی انتشار پھیلانے میں عمران خان جیسا بندہ ہی سزا تو نہیں ہے نا، ابھی تو چل رہا ہے. اس کے آئینی شاہد ہم سب ہیں جی. نہیں، اس میں سزا یافتہ کیس ابھی چل رہا ہے. آپ پورے پاکستان کے بچوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، آپ اسٹیٹ کی طرف آپ نے آپس میں لوگوں کو لڑوا رہے ہیں. آپ ایک انتشار پھیلانے میں آپ نے پورا اپنا کردار ادا کیا ہے. تو اینٹی اسٹیٹ جب آپ ہوں گے تو کیا آپ کا سزا کا آپ کا حق نہیں بنتا؟ لیکن نوشین صاحبہ اس میں تو ابھی عدالتیں سزا دیں گی نا، تو ابھی تو عدالتیں اس نتیجے پر پہنچیں گی جب وہ مجرم ثابت ہوں گے تو سزائیں ہوں گی. میں اتنا نہیں، ہاں میری بات سنیں. دیکھیں، ہم نے کوشش کی ہمیشہ پازیٹیو بات کریں، مثبت بات کریں، لیکن اگر آپ پاکستان کے خلاف اٹھیں گے، پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو اس میں سزا آپ کو جو بنتی ہے آپ کو کورٹس بھی دیں گی، آپ کی ملٹری کورٹس ٹرائل بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن بات اتنی سی ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ حکومت ان کو چاہتی ہے وہ باہر نہ آئے، تو حکومت نے ایسا کون سا کردار ادا کیا تھا 9 مئی کو؟ یا ہم نے ان کو اکسایا تھا کہ وہ جائیں اور لوگوں پہ جو ہے لوگوں کو ورگلائیں اور اکسائیں؟ اور سارا کردار ہی حکومت کا تھا. 9 مئی کا تو کردار حکومت کا ہے. جو ان پہ کیس 9 مئی کا کردار تھا حکومت کا، ان کا تو نہیں ہے. تو وہ نہیں پابند سلاسل. اچھا احمد اویس صاحب، ابھی معاملہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ فواد چودھری صاحب پارٹی لائن، اوبیسلی وہ آپ کہہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے تو وہ پارٹی لائن نہیں ہے جو بات کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ عمران خان کی حالیہ ٹویٹس کے بعد مذاکرات بے معنی ہو گئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی اسی نوعیت کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ٹویٹ سے لگتا ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہ کوئی سیدھی بات کریں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا، ذرا سن لیجئے. ان سے توقع تو ہماری یہ ہے کہ وہ ایک سنجیدہ طریقے سے جو ہے وہ اپنے مطالبات کو لے کے آئیں گے، لیکن ان کے بیانات سے لگتا یہ ہے، اور خاص طور پہ جو بانی پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے جو ہے وہ جو گفتگو فرمائی ہے یا ان کے ٹویٹر سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ سیدھی بات کریں. اب احمد اویس صاحب، سخت ترین لب و لہجہ جو اپنی ٹویٹس میں یا اپنی گفتگو میں جو وہ ڈیالہ میں کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ اور یہ مذاکرات کیا دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان کی اتنی بڑی ضرورت کوئی نہیں ہے مذاکرات. وہ تو ایک اصول کے اوپر کھڑے ہیں، بھگت رہے ہیں، جیل میں ہیں. یہ ملک کلیپس ہو رہا ہے، اکانومی کلیپس. یہ جو کہتے جائیں کہ جی بڑا پرواز کر رہا ہے، بڑا اڑ رہا ہے ملک اور بڑی ترقی ہو رہی ہے، عوام ایک طرف ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، یہ چند آدمی جو ان الیکٹڈ زبردستی جھوٹے اوتھ کے ساتھ پارلیمنٹ پہ قابض ہیں، یہ ایک طرف ہیں. تو یہ ایسے ملک کا نظام چلتے ہیں. ساری دنیا میں ہماری ہنسی اڑائی جا رہی ہے. یورپین یونین نے کیا لکھا ہمارے متعلق، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کامن ویلتھ کیا کہہ رہی ہے. ساری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے ہمارا، لافنگ سٹاک بنے ہوئے ہم، اور ہم جھٹلا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ نیچے کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے جتنی جلدی اس کو ریزالو کریں، اس مسئلے کو حل نکالیں اس کا کوئی. اگر اس طرح چلتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں گے تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. اور یہ ڈیڈ لاک جو اگر رہے گا تو یہ نقصان ہوگا بہت زیادہ. اور نقصان پی ٹی آئی کو تو نہیں ہوگا. پی ٹی آئی تو پہلے ہی آپ نے پکڑ کے جیل میں رکھا ہوا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو. اس لیے یہ نقصان جو ہے یہ ملک کا نقصان ہے. یہ حکومت اس لیے نہیں سمجھتی ہے کہ یہ حقیقت میں ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ذمہ داری تو الیکٹڈ آدمی کی ہوتی ہے، یا ان الیکٹڈ آدمی کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ جب کہیں گے ہمیں تو الیکٹڈ نہیں کیا. یہ بھی تو سوال ہے نا احمد اویس صاحب، اگر یہ ٹریپ تھا تو آپ ٹریپ میں پھنسے کیوں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، عوام پھنس گئے اس وجہ سے، وہ ان کا ایک ریئیکشن تھا، وہ پروٹیسٹ کرنے وہاں چلے گئے. لیکن جو اندر توڑ پھوڑ کرنے کے، ہمیں اس لیے تو جوڈیشل انکوائری کی بات کرتے ہیں
کہ جوڈیشل انکوائری اگر کرائی جاتی تو پتہ لگے گا فوراً آپ کو کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والے بندے جو ہیں وہ شاید اکا دکا پی ٹی آئی کا ہوگا، وہ بندے سارے ان کے تھے، چلیے امپلائڈ تھے سارے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ مذاکرات جو ہیں یہ حکومت کی ضرورت ہے، عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. نوشین صاحبہ، یہ مذاکرات کس کی ضرورت ہے؟ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کس کی ضرورت ہے. جو ایک بندہ پابند سلاسل ہو، اس کی پارٹی جو ہے وہ چاہتی بھی ہو کہ وہ مذاکرات کے مطلب مثبت کسی نتائج پہ پہنچیں، اور بندہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے سخت ٹویٹ کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی وہ کہتا ہے کہ مذاکرات ختم کر دیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ صرف میری رہائی پہ بات کریں. ہماری ضرورت نہیں ہے عمران خان، اور نہ اس ملک کی ضرورت ہے عمران خان. ابھی میرا بھائی نے کس قدر معصومانہ گفتگو کی ہے کہ 9 مئی میں یہ ٹریپ ہو گئے. یہ اتنے ہی معصوم ہیں. یہ ملک میں جتنی پولرائزیشن ہے اس کا یہ نتیجہ آپ ہیں، آپ اس کے اثر سرکردہ ہیں. 2 باتیں اور کروں گی، اب سنیں. اب میری بات میں آپ نے انٹرویو نہیں کرنا، میں نے آپ کی بڑی تحمل سے سنی ہے. ملک کو دیوالیے کی دہلیز سے کون چھوڑ کے گیا؟ وہ آپ. آج جب انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. جب آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک میں بڑھی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. اس طرح نہ کریں. یہ باتیں جو آپ کر کے لوگوں کو ورگلا کے آ چکے ہیں، نہ کوئی آپ کا کام، نہ کوئی تعلیم پہ، نہ صحت پہ، نہ ڈیولپمنٹ میں، نہ انفراسٹرکچر پہ. 4 سال عمران خان صرف بنی گالا کی حد تک رہا. یہاں 126 دن وہ جو ہمارا کنٹینر پہ اور وہ ڈانس پروگرام آپ نے کیا. اندر ہے رہنے دیں. باہر آ کے بھی کون سا انہوں نے کوئی کام کر لینا ہے، اور کون سا کوئی پاکستان میں کوئی ایسی وہ چھوڑ گئے ہیں، ہسٹری بنا گئے ہیں کنی کاموں میں کہ ان کی لمبی کوئی لسٹ ہے. ہمیں ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا. لیکن برائے مہربانی، یہ ملک عمران خان کے بغیر بہت اچھا چل رہا ہے، اس کو چلنے نہیں. اگر آپ لوگ اب ایمان میں بیٹھے ہیں، ہمارا حصہ ہے. اگر نوشین صاحبہ اگر اچھا چل رہا ہے اور ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہیں ایک ایسے شرپسند کے ساتھ جس نے ملک کو تباہ کیا، جس نے نقصان پہنچایا؟ اس کے ساتھ مذاکرات کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیوں آپ کو لگا کہ بیٹھنا چاہیے؟ اور اتنی زبردست بڑی کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کر کے آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی جی بالکل جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہوگا، جیسے آپ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں گے، جیسے آپ چاہتے ہیں ملاقات ہوگی آپ کی عمران خان سے. میں اس پہ آنا چاہوں گی. جی اسی کنٹینیوٹی میں ہم لوگوں نے وائی پی ایف کے چیپٹرز بنائے. میں بھی کے پی کے گئی، ہم نے بھی درخواست کی کہ آپ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں. اگر کوئی نتیجہ انگیز اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے اور کوئی نتیجہ اچھا نکلتا ہے تو بیٹھیں. یہ جو جتھے لے کر آنا، 9 مئی کے واقعے، 26 نومبر کے واقعے، جو آپ گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے چاہتے ہیں کہ کوئی آپ بانی پی ٹی آئی کو چھڑوا لیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ملک کی بدنامی آپ کر رہے ہیں، ملک کو بدنام آپ کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے اپنا اچھا ایک گیسٹر شو کیا. انہوں نے کہا آئیں بیٹھیں، کیونکہ جمہوری نظام کو اسٹرینتھن کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گیا. گالی گلوچ کا کلچر انہوں نے پریویل چڑھایا اس کو، اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے مائنڈز انہوں نے پلیوٹ کر دیے. یہ سیاست جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا سے شروع کی، اور آج بھی سوشل میڈیا تک ہی ان کی لمیٹڈ ہے. لیکن گالی گلوچ کا کلچر اس ملک میں نہیں آنا چاہیے تھا. ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں. اگر آپ کی کنڈیشنز ہمیں سمجھ آتی ہیں آپ آئیں. کوئی بات پولائٹلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات نرم انداز سے بھی ہو سکتی ہے. جو یہ 4 سال ہم پہ کیچڑ اچھالتے رہے، آج ان کی اپنی چیخیں نکلتی ہیں. انہوں نے جھوٹے کیسز سب پہ بنائے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس ملک کو ہے. یہ ملک عمران خان کے بغیر بہت اچھا چل رہا ہے اور چلے گا بھی انشاءاللہ. احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی ہم سے این آر او مانگ رہی ہے اور ہمیں ریکویسٹ کر رہی ہے کہ باہر نکالو. احمد اویس صاحب، آپ کا کیا رد عمل ہے احسن اقبال صاحب کے اس دعوے پر؟ فگمنٹ آف ہز اون امیجنیشنز، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے. عمران نے اگر یہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں تو پھر اتنی لمبی جیل کاٹنے کی کیا ضرورت تھی اس کو؟ وہ اتنا ہارڈ لائن کے اوپر اس نے کہا کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے یہ ساری اسٹرگل ہو رہی ہے. ایک طرف ڈسپوٹزم کو نافذ کرنے کے لیے تگودو ہے جس میں یہ سارے شامل ہیں، ان کو پپٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا. دوسری طرف جو ہے وہ آئینی حکومت کے لیے عمران خان کی اسٹرگل ہے. تو یہ تو جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ بات اصل میں اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو یہی کرتے دیکھا کہ جب پرویز مشرف نے گرفتار کر لیا تو انہوں نے پاؤں بھی پکڑے، معافی مانگی، لکھ کے معافی نامہ دیا، 10 سال کے لیے ملک چھوڑنے کا کمٹمنٹ کی، اور سیاست سے دستبردار ہو گئے. یہ تھے وہ لیڈر. یہ سمجھتے ہیں کہ ہر لیڈر جو ہے وہ ایسا ہی اسپائن لیس ہوتا ہے. فارچونیٹلی عمران خان جو ہے وہ اسپائن لیس لیڈر نہیں ہے.
کوئی بات نہیں ہے. نہ اس نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا, نہ اس نے کہا کہ میں کوئی NRO علم کا, جب تک جو سارے سیاسی قیدی رہا نہیں ہوتے ہیں. مگر یہ تو ہوا ہے نا احمد صاحب کہ آپ کہتے تھے کہ جی ان بے اختیار لوگوں سے مذاکرات نہیں کریں گے. سر یہ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ بے اختیار لوگوں سے مذاکرات نہیں کریں گے, سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اور پھر بیٹھنا پڑا ہے. پھر کیوں بیٹھے؟ ہاں بیٹھے نہیں, یہ سوال یہ میں بتا دیتا ہوں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے بات کی ہے. وہ تو ایک حجت پوری کر بھائی, بار بار کہتے تھے کہ جی ہم سے بات کرو. عمران خان تو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں یہ اگر آپ ایک حقیقت سے ہم دستبردار ہو جائیں یا خاموشی اختیار کر لیں الگ بات ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کریں گے, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم 9 مئی کے واقعے سے بات نہیں کریں گے, کبھی کہتے ہیں ہم پارٹی کو بین کر رہے ہیں. صحیح ہے. ابھی آپ اس کمیٹی کے اختیارات پہ سوال اٹھا رہے ہیں. چلیے بالکل صحیح ہے. میں سر ذرا نوشین صاحبہ, یہ مذاکراتی کمیٹی کی جو کمٹمنٹس ہیں جو انہوں نے PTI کی کمیٹی کے ساتھ کی ہیں اس پر اور ان کے اختیارات پر سوال اٹھ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی اور یہ پچھلے جمعرات کی بات ہے, 1 ہفتہ ہونے کو ہے, پچھلے جمعرات کو انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل آپ کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہونی چاہیے, آپ ان سے انسٹرکشنز لیں, بات چیت کریں, پھر آگے بڑھیں. لیکن 1 ہفتہ ہو گیا ہے, یہ ملاقات نہیں ہو سکی. یا تو مس کمٹمنٹ ہوئی ہے یا پھر مذاکراتی کمیٹی کے اختیار میں نہیں ہے. آج ایاز صادق صاحب سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی رانا ثناء اللہ سے رابطہ کرو, اور رانا ثناء اللہ صاحب اس کا جواب نہیں دے رہے. تو یہ مس کمٹمنٹ ہے یا بے اختیاری ہے جو اس کمیٹی کی نے ظاہر کی ہے؟ دیکھیں ایسی کون سی بھی ڈیل ہو گئی تھی جو کہ وہ ٹی وی پہ آ گئی یا ان ریٹن آ گئی؟ پہلے تو ان کو کہا تھا کہ لکھ کے اپنی شرائط دیں, پہلے وہ مانے نہیں. کل وہ جو ہے ڈیڈ لاک کر کے چلے گئے کہ جی بانی PTI نے کہا اس پہ تو بات ہوگی نہیں. آج پھر آ گئے ہیں کہ ریٹن ہم لکھ کے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک جگہ کھڑے تو ہونا, اپنا فیصلہ ہی جو ہے 2 منٹ بعد یہ چینج کریں گے تو یہ آگے بڑھیں گے کیسے؟ دیکھیں یہ بڑی دیر بعد اگر آپ مل کر بیٹھے ہیں نا تو چیزیں بہت خراب ہو چکی تھی. اب ان کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت درکار ہے. اگر آپ کہیں کہ سب کچھ ہم بھی بھول گئے اور بھول کے بیٹھے ہیں, نہیں وقت اتنا ہے نہیں نا. 31 تاریخ تک کا وقت دیا عمران خان نے آپ کو کہ 31 کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی. 31 میں بڑے دیں تو 31 کے بعد عمران خان صاحب کیا کر لیں گے مجھے یہ نہیں بتا دیں. ابھی میرے بھائی نے اتنے الزامات ہم پہ لگائے ہیں تو بھائی کوئی بات نہیں, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, وہ اسی سمجھ لیں آپ کہ جو آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں ایسا کون سا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا. آپ ہمیں آج یہی باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ کلچر آپ کا کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے, اس کو اب آپ ہی جو ہے اس کو زائل کریں گے. اور اگر آپ ابھی بھی یہی باتیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی بیٹھنا نہیں چاہتا, کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن ملک کے لیے, جمہوریت کو اسٹرینتھن میں پھر کہوں گی کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ چلتا رہے. ابھی کنڈیشنز آئی ہیں, وہی بات ہے. مگر آپ کیا نہیں سمجھتی کہ جو کمٹمنٹس مذاکراتی کمیٹی, حکومتی مذاکراتی کمیٹی کر رہی ہے, ان کمٹمنٹس کو پورا تو کرنا چاہیے؟ رائے صاحب ابھی آج انہوں نے ریٹرن اپنی شرائط جو ہے وہ جمع کرائی ہیں کہ کیا چاہتے ہیں. ابھی اس کے بعد ابھی گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر, میں نے آپ کو کیا ہے میں نے عرض کی ہے کہ کوئی ایسی ڈیل ہوئی نہیں نا, کوئی گورنمنٹ نے ابھی اپنی کنسنٹ شو نہیں کی. جب یہ بیٹھ کے پراپر بات مذاکرات کا بھی تو یہ راؤنڈ شروع ہوا ہے, 2 کے بعد تو یہ چلے گئے تھے, آج پھر یہ واپس آ گئے ہیں. ادھر سے عمران خان صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں ایسے سب. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا اب صبر رکھنا ہوگا, اپنا پیشنس لیول یہ بھی بڑھائیں, کیونکہ ہر وقت گن پوائنٹ پہ لے کے یہ فیصلے نہیں کروا پائیں گے. یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ ایک دور تھا اس میں سے یہ پاورفل ضرور تھے عمران خان صاحب, اب ایک دور ایسا ہے کہ جہاں پہ ان کو سبمسو ہونا پڑے گا, پیشنس لیول بڑھانا پڑے گا, اپنے ممبران کی بھی بات سننی پڑے گی, اور حکومتی پارٹی اگر بیٹھی ہے مذاکرات کے لیے تیار ہے تو ان کی بھی کچھ شرائط ماننی پڑیں گی. یہ اس طرح, ورنہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے جو بہتر ہے اور جو بہتر سوچتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے, وہ ضرور آئے, آگے بڑھے. اگر وہ 2 قدم بڑھائے گا ہم 4 قدم بڑھائیں گے. لیکن اگر صرف مقصد وہی بات کروں گی کہ بانی PTI کی رہائی ہے تو ملک ان کے بغیر اچھا چل رہا ہے. شکریہ. احمد اویس صاحب, آج ایک گفتگو سامنے آئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی, اور یہ کوئی احسن علوی صاحب ہیں, کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, جس کا لبے لباب یہ ہے یا جس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے یہ سن کے کہ بشرا بی بی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس سے سیاسی فائدے حاصل کرنے کے راستے ڈھونڈ رہی ہیں. آپ کیسے اس کو رسپونڈ کریں گے جس میں وہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاٹ آف گولڈ ہے, پھر وہ کہتی ہیں کہ جی ہم کیوں عمران خان کے لیے جیل میں ایئر کنڈیشن اور بڑا کمرہ حاصل کر کے حالات کو نارمل دکھائیں, لوگوں کو درد محسوس ہونا چاہیے, اور جو کہ AC فریج اور کمرہ پینٹ کروانے والے سے نہیں ہوگا.
تو آپ پی ٹی آئی کیسے دیکھ رہی ہے اس گفتگو کو؟ نہیں، میرے خیال میں کسی نے یہ اپنے کمنٹس ہیں کسی کے، بشرا ان کے علیمہ خان کے جو ہے محترمہ، ان کے کوئی اس قسم کے جو ہے نہ اس قسم کے کوئی کمنٹ ہیں، نہ ایسا کوئی ارادہ ہے وہ تو، اور نہ کوئی وہ سچ وہ کوئی بہت بڑی سیاستدان بن کے کوئی سیاست میں آئی ہیں. وہ تو ایک بینگ فیملی ممبر پارٹی کے ساتھ کیونکہ ایفیلیٹڈ ہیں اور وہ ایک بیچ میں شامل ہیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی وہ پارٹی ڈسپلن والی وہ بات تو نہیں ہے کہ شی از ناٹ ہولڈنگ اینی آفس ان دی پارٹی. ایسی کوئی کنڈیشن نہیں کہ کوئی کمانڈ کر رہی ہے پارٹی کو عمران خان کی ایبسنس میں، وہ چاہ رہی ہیں کہ عمران جیل میں رہے. اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی میں اپنی کمانڈ سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں یا اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو اس سے تاثر مل رہا ہے. نہیں، آئی ڈونٹ، کہاں اب دیکھیے نا کہاں سے مل رہا ہے. کوئی ایک بات بھی بتا دیجیے جہاں سے یہ تاثر ملتا ہو. صرف یہ کسی کی یا کیا سرائیاں جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ گئی ہے فکر پریشان کہاں کہاں میری، یہ وہ کیفیت ہے کہ اپنے آپ سوچ کے دھارے میں جہاں مرضی بہتے ہوئے چلے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ویسے آپ دیکھیں تو کوئی ایسی بات اس میں نظر نہیں آتی. ہاں یہ بات ہے کہ پارٹی میں وہ اسٹرکٹ ڈسپلن جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کمی ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کی نئی لیڈرشپ جو ہے وہ ایجیٹیشن آف جو ہے پالیٹکس کی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو، تو وہ ایک ڈیفیکلٹی ان کے آگے ضرور ہوگی. لیکن یہ بات نہیں ہے اس کو نیگیٹو سینس میں میرے خیال میں بالکل بھی لینا نہیں چاہیے. اور عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر یہ جو نئی ایسی لیڈرشپ جن کو ایجیٹیشن کی سیاست کی کا ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ ان کو نامزد تو عمران خان صاحب نے کیا نا، چاہے وہ سیکرٹری جنرل ہوں پارٹی کے، جو اپنی گرفتاری کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، یا پھر چیئرمین ہوں پارٹی کے، جو آپ جو اس میں ایسی بات نہیں ہے. وہ تو جو اس وقت پارٹی میں لوگ ہیں نامزد انہیں میں سے ہونے نا، کوئی وہ سنسیئرلی کام کر رہے ہیں. کوئی جو ہے کوئی کسی کا متعلق یہ الزام نہیں ہے کہ کوئی جو ہے پارٹی سے بٹرے کر رہا ہے یا وہ پارٹی کے مفاد سے مبرہ ہو کے الگ سے کوئی کام کر رہا ہے. کوئی ایسا نہیں کر رہا. لیکن وہ ایک وزڈم جو ہے جو آپ کو ایکسپیرینس سے آتی ہے وہ اس کی کہیں پہ کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کیونکہ سارے اس لحاظ سے وہ ایکسپیرینس نہیں ہے کسی کو اتنا زیادہ، تو وہ ایک فرق تو ہوگا. لیکن اس میں کسی کی انٹیگریٹی کے اوپر، کسی کے سنسیئرٹی کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. نوشین افتخار صاحبہ، آپ کو کیا مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں. نہ میں چاہتی ہوں ہو رہا ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جو ایک عدالتی نظام کے تحت اگر ان کو سزا ہوئی ہے وہ عدالت سے رجوع کریں، ان کا فیصلہ جو بھی آتا ہے، کیونکہ ملک کے خلاف جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ بہت بڑا ہے. اور اگر ان کی جس طرح میرے بھائی نے بھی کہا کہ معصومانہ ان کی گفتگو سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ ٹریپ بھی ہوئے ہیں، تو یہ ملک سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں. میرے والد بھی یہ فکر کوڈ کرتے تھے اور میں بھی کروں. اور اگر عمران خان صاحب بیٹھ کے جو باہر کے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہاں سے آپ اپنی جو پیسہ نہ بھیجیں، ابھی بھی وہ وہی گفتگو کرتے ہیں، آپ ہم یہ پہیا جام ہڑتال کر دیں، میں دیکھوں گا میں کیا کروں گا، تو پھر اس طرح وہ باہر آ بھی نہیں سکتے. تو پھر وہی گزارش ہے کہ اگر انہوں نے چاہتے ہیں وہ باہر آنا، NRO لینا وہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو سبمسو بھی ہونا پڑے گا، پیشنس لیول بھی بڑھانا پڑے گا. اور ہر جو چیز جو PMLN نے برداشت کی ہوئی ہے ان کے ٹینیور میں، ہمارے ظرف بہت بڑے ہیں، اور اگر ہم بلا کر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس چیز کو یہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ ہم نے سوچا ہے. پھر ایک پازیٹیو مثبت سوچ کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ آئیں ملک کے جمہوری نظام کو بہتر کریں، تو اس میں وہ تھوڑا جو ہے نا اپنا بڑا پن دکھائیں. اور اگر وہ اسی طرح دھمکاتے رہے تو پھر مذاکرات ہو گئے، تو پھر وہ اگر اندر رہنا چاہتے ہیں مزید تو پی ٹی آئی نے تو واضح کہا ہے کہ 31 جنوری کے بعد، اگر 31 جنوری کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے پھر ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے. کیا آپ کی حکومت متحمل ہو سکتی ہے دوبارہ 26 نومبر والے واقعات کو دہرانے کی؟ دیکھیں اس میں نقصان کس کا ہے مجھے بتائیں رائے صاحب. اس میں نقصان ہمارے ملک کا پیسہ بھی یہ تباہ کریں، اداروں کو بھی لڑوائیں، اداروں کے آگے وہ جو اموات ہوتی ہیں، جو شہداء ہیں وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں. جو لوگ جو جن کو لوگ جو کہ جس سے متاثر ہوتے ہیں آپ سڑکیں بند کر دیتے ہیں.
آپ ہمارے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر پا رہے, بیمار لوگ ہیں, کہیں انہیں جانا ہے, دفاتر بند ہیں, اسکول بند ہیں, کالجز بند ہیں. اس سے لگتا ہے کہ یہ آپ ملک اور قوم کے لیے سوچتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ پرانا طریقہ ہے. اگر آپ ایجیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. آپ نے اگر اپنی بات کرنی ہے تو اس کا حل صرف آپ کو ایوان میں ملے گا, ٹیبل ٹاک ہی ملے گی. اگر آپ یہ کریں گے تو ہم جواب نہیں دے سکتے. اس پہ یہ کارروائیاں, یہ انتشار پھیلانے والی ہیں, ان کو ہم بالکل روکیں گے, کیونکہ جو چیز اس ملک کے فیور میں نہیں ہوگی, حکومت کا کام ہے کہ اس کو روکا جائے. تو ہم ہر اس عمل کا جو کہ ملک کے خلاف ہوگا, آئین کے خلاف ہوگا, ہم اس کو روکیں گے تو ضرور. تو 31 کے بعد اگر یہ چاہتے ہیں دوبارہ کہ یہ سڑکوں پہ آئیں تو پھر آ کے دیکھ لیں. آگے بھی تو ان کو روکا ہے تو پھر روک لیں گے. لیکن بات یہی ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ ملک جو ہے وہ کسی ایک شخص کی ماں پہ نہیں چلے گا. یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا. اس ملک کے مسائل جو ہیں وہ دیگر ممالک سے مختلف ہیں. یہاں پہ روزگار کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ ہے, یہاں پہ چائلڈ ریپ کیسز کا مسئلہ ہے, یہاں پہ ارلی ایج میرجز کا مسئلہ ہے. لوگوں کو جو ہے وہ اپنا حق نہیں ملتا, لوگ دھکے کھاتے ہیں عدالتوں میں. یہ ہمارے ملک کے مسائل حل کرنا زیادہ ضروری ہے. 25 کروڑ عوام کو بھوک سے نہیں مارنا, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے. اور یہ ہر جو ایک ایوان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کا فرض ہے. دیکھیے 25 کروڑ عوام کا میڈل لے کے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اجازت دیں گے. صحیح, اسی پہ تو ڈیبیٹ ہے. جی احمد اویس صاحب کہ مینڈیٹ لے کر جو ہے وہ جماعت حکومت میں آئی ہے, اب اس کو کام کرنے دیں. ابھی محترمہ نے جن خیالات کا اظہار کیا بہت اچھے خیال ہیں کہ جب وہ ملک کا سوچ رہی ہیں, لیکن جہاں 25 کروڑ عوام کا ذکر کیا انہوں نے, تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ 25 کروڑ عوام میں 12 کروڑ عوام جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں لیٹسٹ کنسنسس کے مطابق. کبھی ان کا بھی کوئی ذکر کر لے. جب سے ان کی حکومت آئی, آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان جب گیا تھا, اس کی حکومت جب ختم ہوئی اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی, تو 45% اس وقت بلو پاورٹی لائن کا ریشو تھا, پرسنٹیج جو تھی, اور آج اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 55% سے تجاوز کر گئی ہے. تو یہ اب 12-13 کروڑ بندہ جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہا ہے, وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. ان کے اندر شریانوں میں یہی سرخ خون ہے, اپنے بچوں کے لیے وہی جذبات رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں. لیکن ایک لفظ پوری لیڈرشپ نے پی ڈی ایم کی حکومت سے لے کے اس حکومت تک آنے کے بعد بھی کسی نے ایک بات اس گروپ, اس بلو پاورٹی لائن کے جو زندگی گزار رہے ہیں کہ اس کے متعلق, ان کی حالات زندگی کو بدلنے کے متعلق, سدھارنے کے متعلق, ان کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو میسر ہونے کے متعلق کسی نے ایک بات کی ہے؟ صرف کرسی اور کرسی کے علاوہ آپس میں لین دین میں جو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے, آپ بھی کیا کریں. آپ عمران خان ہی روتے رہتے ہیں اسمبلی میں. نہیں تو میں تو یہ تو کرنا حکومت کا کام ہے نا. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اپنے ایک شور ہمیں لگے ہوئے کہ جناب ہمیں آپ نے ہمارے جائز حق سے محروم کر دیا. نہیں, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے اچھی سوچ, آپ نے اچھی سوچ کی بات کی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کیجئے, آپ بتائیں ان کو کہ یہ بھی کریں, انتہائی ضروری ہے یہ. چلے تھینک یو, بڑی مہربانی. میں کروں گی کیونکہ ہم اسی عوام کے لیے بیٹھے ہیں. آپ لوگ بھی یہی بات کریں کہ ہم نے اگر مل جل کے کام کرنا ہے تو 25 کروڑ عوام کے لیے کرنا ہے, پاکستان کے لیے کرنا. سو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کو بھلا کے, سیاسی ایشوز کو بھلا کے عوام کے مسائل کی طرف بات کریں, چاہے وہ حکومت کی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کا, نوشین افتخار صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.